بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پونڈر۔ آج جو دوستوں سے بات ہوگی وہ ہے توبہ، یعنی جس وقت آپ گناہ کر لیتے ہیں تو اس وقت گناہ سے توبہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور آپ نے اکثر، میں بھی اور آپ نے بھی یہ فیس بک کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے ہوں گے کہ جی ایک آدمی جو ہے، ایک افسر، اس نے ساری عمر یہ کیا وہ کیا، اور ابھی جب ریٹائر ہوا ہے تو مسجد میں وہ پہلی صف میں جا کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ایک پراپیگنڈا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے یا ان کے سمجھ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک وقت گناہ کر لیتا ہے یا کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ پھر ثواب کی طرف نہیں آنا چاہیے، توبہ کی طرف نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کو ساری عمر جو ہے وہ گنہگار رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے مرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارا انسان جو ہے جب پیدا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنا ایک نائب جو ہے وہ زمین پر بھیجنا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت تخلیق ہوئی تو اس کے بعد ان میاں بیوی کو جب جنت میں بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے جائیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، آرام سے رہیں، لیکن آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے اپنے جو نو آرگومنٹ دیے، جیسے کہ آج کل بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آرگومنٹ اس قسم میں دیتے ہیں، اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور اس کے بعد یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ گنہگار ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو، یہ قرآن شریف میں لکھا ہے اور سورہ بقرہ میں، کہ توبہ کے جو الفاظ تھے وہ ان کو سکھا دیے، جیسے انہوں نے پہلے بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے کہ آپ توبہ کریں، میں آپ کی توبہ قبول کر لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آپ نیچے چلے جائیں زمین پر، اور پھر میرے احکامات جو ہیں ان کے اوپر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے میں اگلے جہان جو ہے وہ آپ کو دیکھوں گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ تو شروع ہی جب انسان پیدا ہوا ہے اس سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ جی ہم لوگ یہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے، جو میری سمجھ کے مطابق کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، باقی نوافل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، باقی بھی، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ کچھ دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں جو ہیں وہ مؤخر کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس میں مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، جب ابھی آپ کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں باقی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے اپنی حکمت کے ساتھ، لیکن توبہ جو ہے اس کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ توبہ کریں، میں آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول کروں گا۔ اور آپ جب تہجد کے ٹائم کے اوپر اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے سے بخشش مانگے، کوئی ہے جو میرے سے مغفرت مانگے، یعنی ایک ہی چیز تو گارنٹیڈ ہے، باقی چیزیں تو اپنی حکمت کے ساتھ ہیں، لیکن ایک چیز گارنٹیڈ ہے کہ توبہ کرنا۔ جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ جو ہے قبول ہوگی، ٹل کہ جب ہمیں سب کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت سے پہلے اگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ ہاں، اس میں یہ ہے
توبہ میں ہے کہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا، اس کے بعد آپ اس کے اوپر پچھتائے، پھر آپ نے توبہ کی، اور پھر توبہ کرنے کے بعد آپ نے تہیہ کیا کہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر آپ کاربند رہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے کہ آپ نے اس سے کمپنسیٹ کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے. وہ مختلف گناہ ہیں، مختلف ان کے طریقے ہیں انسان کو کمپنسیٹ کرنے کے. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ میرے سے توبہ توبہ کی اللہ تعالیٰ میں آپ کو توفیق دوں گا، اور آپ توبہ میرے سے مانگیں گے، آپ معافی مانگیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو اس لیے یہ فضول بات ہے کہ جی فلاں آدمی نے 30-35 سال یا 40 سال یہ کام کیا اور اب جو ہے وہ نیک بن گیا ہے، تو یہ جناب کوئی ایسی بات ہے نہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم سارے گنہگار ہیں، میں خود گنہگار ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی ہے، آپ نے پچھتائے ہیں، آپ نے آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں معاشرے میں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی ہٹ کو چلی، یا فلاں آدمی جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ گناہ کرتا رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ نیک بن گیا ہے، یا اس طرح کی باتیں. آپ اس کا اور جو اس کے گناہ ہیں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے جب اس نے معافی مانگ لی اور وہ میں نظر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. اور جب ہدایت دے دیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ تانا زنی کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آج جو ہے میں نے اپنے دوستوں سے یہی بات کرنی تھی، اور اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئی ہے تو اس کے اوپر آپ عمل کریں. تھینک یو ویری مچ. آئندہ بھی اس طرح کی باتیں جو ہوتی رہیں گی. خدا حافظ، والسلام.